بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارت کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع، پاک فوج نے بارڈر پر خندقیں کھودنا شروع کر دیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت کے خلاف جنگ کی تیاریاں پاک فوج کی جانب سے شروع کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی نئی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ بھارتی فوجی جنرلز کی دھمکیاں اور سرحد پر جدید ہتھیاروں کی تعیناتی نے خطے کے امن کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت کے چند اعلیٰ فوجی افسران جن میں آرمی چیف جنرل منوج پانڈے شامل ہیں، انہوں نے حالیہ بیانات میں پاکستان کے خلاف سخت زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کی جانب سے دراندازی اگر کرنے کی کوشش کی تو بھارتی سرحد پر جارحانہ اقدامات کرے گا۔ بھارت نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی چھیڑ کھانی ہوئی تو اسٹرائک کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ یہ بیانات اس وقت آمنے سامنے آئے ہیں جب بھارت اور پاکستان کے رشتے اچھے کی طرف جا رہے تھے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے ان بیانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اور بھارتی قیادت پاکستان مخالف بیانات دینے میں لگی ہوئی ہے تاکہ عوام کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پر کئی خطرناک اور جدید ہتھیار نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں براموس کروز میزائل، یہ سپر سونک میزائل بھارت کی جنگی طاقت کا ایک اہم حصہ ہے اور بھارتی فوج نے ان میزائلوں کو پنجاب، راجستھان کے قریب نصب کیا ہے جو پاکستان کے کسی بھی شہر کو منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور ٹینکوں کی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے۔ بھارت نے اپنے جدید ترین ٹینک جس میں T-90 سردی علاقوں میں تعینات کیے ہیں۔ یہ ٹینک لمبے فاصلے تک گولہ باری کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی بھی زمینی جنگ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بھارت نے جدید ڈرونز اور ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 بھی سرحد کے قریب جو ہے وہ نصب کر دیا ہے، جو کسی بھی فضائی حملے کو روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام بھارت کو فضائی جنگ میں برتری فراہم کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی دھمکیوں اور جنگی تیاریوں کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے واضح کیا کہ ہماری افواج مکمل تیار ہے، کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی حرکتوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ بھارت کو اشتعال انگیزی سے روکے۔ پاکستانی فوج کی تیاری، پاکستانی افواج نے سرحد پر ہائی الرٹ جاری اور ساری کر دی ہے۔ فضائیہ اور نیوی نے اپنی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں تاکہ کسی بھی صورتحال میں فوراً رد عمل دیا جا سکے۔ بھارت کی حکومت اپنی ناکامیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہی ہے۔ عالمی خطے میں اپنی فوجی برتری دکھا کر مغربی طاقتیں مزید ہتھیار اور پاکستان کے خلاف دراندازی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی بھی میدان میں آ گیا ہے۔ نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف سخت اور کالی زبان کا استعمال کیا ہے۔ مودی نے متعدد بار عوامی جلسوں اور بین الاقوامی تقریبات میں پاکستان کو للکارا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ہم ہر حملے کا جواب دیں گے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام تراشی کا بھی ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے ورنہ اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھمکی امیز بیانات کا ذکر کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے بھارت کو چیلنج کیا تو ہماری فوج سبق سکھانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب مودی حکومت نے حالیہ مہینوں میں پاکستان کے خلاف فوجی حکمت عملی کو بھی مزید سخت کر دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اپنے پالیسیوں میں پاکستان کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ حالیہ برسوں میں بھارتی حکومت، خاص طور پر نریندر مودی اور ان کی کابینہ نے پاکستان کے خلاف جو بیانات اور اقدامات کیے ہیں وہ خطے میں کشیدگی بڑھانے کا موجب بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت کون سی تیاری پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔
بھارت نے حالیہ مہینوں میں سرحد کے قریب کئی بڑی جنگی مشقیں کی ہیں جن کا مقصد اپنی فوج کی تیاریوں کو بڑھانا ہے۔ لداخ اور راجستھان کے علاقوں میں فوجی نقل و حرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو ممکنہ حملے کی تیاری کا اشارہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی میڈیا مودی حکومت کی پالیسیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ عوام کو جنگ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ مودی حکومت کا سب سے بڑا منصوبہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ مودی نے مغربی طاقتوں خاص طور پر امریکہ یورپی ممالک کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کو بار بار دھمکیاں بھی دی ہیں۔ پاکستان نے بھارتی دھمکیوں کے بعد جنگی تیاریوں کا بھی عمل شروع کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پاک فوج کو مکمل طور پر تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستانی فوج ہر وقت تیار بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر بھارت کی جارحیت کو اجاگر کیا ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پر بھی کبھی بھی اپنے اصولی موقف ترک نہیں کیا اور بھارت کے اقدامات کو مسترد کیا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت کی جنگی حکمت عملی خطے کے امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم دونوں ممالک کو جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں جو نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ LOC پر شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات کی ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک کے 12 کے قریب اس میں زخمی بھی ہو چکے تھے۔